بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا پہلا سوال ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت کے ساتھ یہ بات مطلوب ہے، کیا دیوار پر جانور، پرندہ، پیڑ، پہاڑ، چاند، سورج، ستارے وغیرہ کی تصویر بنا سکتے ہیں یا لگا سکتے ہیں؟ خلاصہ یہ ہے کہ دیوار پر تصویریں کبھی لگانی ہوتی ہیں، تو اگر وہ جانور یا پرندوں کی ہوں تو کیا حکم ہے، اور اگر پہاڑ، چاند اور سورج وغیرہ کی ہوں تو کیا حکم ہے؟ تو اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ ہر وہ تصویر، ہر اس شے کی تصویر کہ جو شے جاندار ہو اور ذی روح ہو، تو اس کی تصویر دیوار پر لگانا یا بنانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن وہ چیزیں جن کے اندر روح نہیں ہوتی اور جو جاندار چیزیں نہیں ہیں، ان کی تصویریں دیوار وغیرہ پر لگانا ٹھیک ہے، جیسا کہ سورج اور چاند کی تصویر ہو گئی۔ لیکن جانور، پرندہ جس کی شباہت بالکل واضح ہو، شکل بالکل واضح ہو، تو ایسی تصویریں دیوار پر لگانا ٹھیک نہیں ہوتا۔ سوال یہ ہے کہ اسلامک ویڈیوز یا آڈیوز بنائے جاتے ہیں تو جس میں مواد تو اسلامک ہوتا ہے لیکن بیک گراؤنڈ میوزک استعمال کرتے ہیں تاکہ سننے والے کو مزید اچھا لگے، تو کیا اس طرح کی بیک گراؤنڈ میوزک استعمال کرنا جائز ہے؟ کیا ایسا مواد سننا جائز ہے جس میں یہ چیز شامل ہو؟ اور اس طریقے سے بیانات میں جو بیک گراؤنڈ نشید لگاتے ہیں اس کے متعلق کیا مسئلہ ہے؟ خلاصہ سوال یہ ہے کہ کبھی نعت خوان پڑھ رہا ہوتا ہے لیکن اس کے پیچھے، اس کے بیک گراؤنڈ میں کیوں کوئی موسیقی ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ اسی طرح بیانات ہوتے ہیں اور ان کے بیک گراؤنڈ میں موسیقی چل رہی ہوتی ہے، نشید چل رہا ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ عربی ہوتا ہے، عربی نظم ہوتی ہے، تو کیا اس کے متعلق کیا مسئلہ ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ بیک گراؤنڈ موسیقی کسی طرح سے بھی جائز نہیں ہے، خواہ نعت سن رہے ہوں اس کے پیچھے لگا لیں یا ویسے ہی موسیقی اس کا استعمال، اس کو سننا بالکل ناجائز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، امرنی ربی بمحق المعازف والمزامیر، کہ مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ گانے بجانے والی چیزوں کو محو کر دوں، ختم کر دوں۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ گانا سننا جو ہے گناہ ہے اور اس کے پاس بیٹھنا فسق ہے، اور گانا سننے سے لذت حاصل کرنا، حدیث میں تو الفاظ آتے ہیں وہ کفر ہے، لیکن وہاں پر مراد لغوی معنی ہے، یعنی نعمت کی ناشکری ہے۔ تو بہرحال گانا سننا، موسیقی سننا، خواہ کسی بھی صورت میں ہو، خواہ نعت کی شکل میں ہو یا ویسے ہو، اس کا سننا بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ اگلا سوال ہے، اگر کسی شخص نے گانے باجے کی کمائی جائز کاروبار مثلا کریانہ سٹور میں لگایا یا کرایہ پر چلانے کے لیے گاڑی خریدی، تو کیا منافع جو اس کرانا دکان یا گاڑی سے پیدا ہوں گے وہ درست ہیں یا حرام؟ مدلل جواب عنایت فرمائیں۔ جواب خلاصہ سوال کا یہ ہے کہ کمائی حرام کی ہے، لیکن اس حرام کمائی سے اس نے جائز کاروبار شروع کر دیا۔ میوزک کی اس کی کمائی ہے، اس نے اسی کمائی سے کوئی دکان خرید لی یا گاڑی خرید لی اور اس کو کرایہ پر چلا لیا، تو گاڑی سے جو منافع حاصل ہوگا یا اس سٹور سے، اس دکان سے جو منافع حاصل ہوگا، کیا وہ حلال ہوگا یا حرام؟ تو جواب یہ ہے کہ وہ منافع تو حلال ہے، اس میں تو وہ حرام نہیں ہے، البتہ اس پر یہ لازم ہے کہ اس انکم سے جو اس کو منافع حاصل ہوگا، آمدن حاصل ہوگی، اس میں سے اتنا صدقہ کرتا رہے جتنا کہ اس نے کمایا تھا۔ مثلا اس کی کمائی اگر 10,000 ہوئی حرام کام میں، تو دکان سے جو پروفٹ 10,000 ملے گا اسی کو وہ صدقہ کر دے، اور باقی جو ملتا رہے وہ اس کے لیے پھر حلال ہوگا۔ ویسے منافع حلال ہے، لیکن اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جتنی کمائی اس کی حرام کی ہے اتنی کمائی وہ صدقہ کر دے، اور باقی وہ اپنے استعمال میں لا سکتا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ میری موبائل کی ریچارج کی دکان ہے، کیا ٹی وی کا ریچارج کرنا جائز ہے؟ کیا میں ٹی وی کا ریچارج کر سکتا ہوں؟ یعنی ویسے تو دکان بنائی ہوئی ہے تاکہ لوگ اپنے موبائل چارج کریں، لیکن بعض لوگ آتے ہیں اور ان کے پاس ٹی وی ہوتی ہے ریچارج والی، تو کیا میں اپنے موبائل کی دکان میں، موبائل کے ریچارج کی دکان میں ٹی وی ریچارج کر سکتا ہوں؟ تو اس کا جواب یہ لکھا ہے کہ ایسا کرنا مکروہ ہے،
اس سے احتراز، اس سے بچنا ضروری ہے۔